बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के तनाज़े के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। जो टेंशन्स बॉर्डर पर चल रही हैं वो एक डिफरेंट ही रुख इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज की वीडियो में डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं मेरे पास, वो भी आपको सुनवाने हैं। वीडियो क्लिप्स से याद आया कि कुछ व्यूअर्स फीडबैक दे रहे थे अपना कमेंट्स बॉक्स में, और वो ये कह रहे थे कि जो रेलिवेंट वीडियो क्लिप्स मैं अपनी वीडियोस के दौरान चलाता हूँ ये ना चलाया करूँ, इससे वीडियो जो है वो तवील हो जाती है। एक तो मेरी कोशिश होती है कि वीडियो 10 से 12 मिनट की ड्यूरेशन से ज़्यादा ना हो, और दूसरा अगर आप भी समझते हैं कि जो रेलिवेंट वीडियो क्लिप्स मैं अपनी वीडियोज़ के दौरान चलाता हूँ ये ना चलाया करूँ तो फिर मेरा भी फ़ायदा है, मेरी टीम का भी फ़ायदा है। बहरहाल अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कंटेंट व्यूअर्स को पसंद हो, क्योंकि आपके लिए ही बनाता हूं, तो फिर जो कंटेंट आप लोगों को पसंद है वही कंटेंट मैं अपनी चैनल पर लेकर आऊं। बहरहाल बात कर लेते हैं यूक्रेन और रशिया के तनाज़े के हवाले से। तनाज़ा एक डिफरेंट सिमत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर अमेरिका ने अनाउंस किया, पेंटागन के तर्जमान ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान अनाउंस किया कि जनाब 8500 फौजी बिल्कुल रेडी टू गो हैं यूक्रेन के लिए, और किसी भी वक्त उन्हें यूक्रेन भेजा जा सकता है। और अमेरिका की इस स्टेटमेंट पर, अमेरिका के जो पेंटागन के तर्जमान हैं उनकी स्टेटमेंट पर, अमेरिकी सदर जो बाइडन के, एंटनी ब्लिंकन के इस डिसीजन पर यूक्रेन ने भी हैरत का इजहार किया। पहले पेंटागन के तर्जमान की ये स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद मैं आपको यूक्रेन का जो रद्द अमल इस स्टेटमेंट पर और इस फैसले पर सामने आया वो भी आपके सामने रखता हूं। All told, the number of forces that the Secretary has placed on heightened alert comes up to about 8,500 personnel. We'll continue to provide updates in coming days about these decisions, but specifically this will ensure that the United States and our commitment to the NRF is consistent with their readiness for rapid deployment, again, if activated. पेंटागन के तर्जमान की आपने गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने ये बताया कि जनाब 8500 अमरीकी ट्रूप्स, ये सिर्फ अमरीकी ट्रूप्स हैं। इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेयर किया कि इसमें नेटो के जो कंट्रीज़ हैं उनके ट्रूप्स शामिल नहीं हैं, सिर्फ अमेरिका के फौजी हैं जो रेडी टू गो हैं यूक्रेन के लिए। और अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश की तो इनकी तादाद को भी बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले अमेरिका 90 टन जो एम्यूनिशन है, गोला बारूद है, वो भी यूक्रेन भेज चुका है। अब अमेरिका की इन फुर्तियों पर यूक्रेन का क्या रद्द अमल सामने आया? यूक्रेन का ये रद्द अमल सामने आया कि यूक्रेन के वजीर दिफा ने अपने अवाम को मुखातिब करते हुए ये कहा कि रशिया की जानिब से हमले का कोई ख़तरा, कोई खौफ नहीं है, आराम सुकून से आप लोग सो जाएं। ये यूक्रेन का रद्द अमल सामने आया, और यूक्रेन के जो सदर हैं उन्होंने हैरत का इजहार किया। जो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन के हवाले से और रशिया के हवाले से जिस किस्म की गुफ्तगू की, उस पर यूक्रेन के जो सरबराह हैं उन्होंने भी हैरत का इजहार किया। व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी ने व्हाइट हाउस की तर्जमान जेन साकी से यही सवाल किया कि यूक्रेन तो रिलैक्स है, आप क्यों इतनी फुर्तियां दिखा रहे हैं? तो व्हाइट हाउस की तर्जमान ने इस सवाल का क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद मैं आपको रियल रीजन बताता हूं। Wonderful, thanks, Jen. Ukraine's government is telling its people that a Russian invasion is not imminent. Their defense minister said, "Don't worry, sleep well, no need to have your bags packed." Does the U.S. agree with that assessment, that an invasion is not imminent? Well, no one can get into the mind of President Putin or Russian leadership. We all know that is the case. What we have seen is a range of preparations, including 100,000 troops at the border, bellicose rhetoric, and actions, as we've talked about in here, including false flag operations to try to spread misinformation throughout the region and even the world, setting up the predicate for an invasion. व्हाइट हाउस की तर्जमान जेन साकी का आपने जवाब सुना, जिनकी एक दफ़ा तो चेहरे के रंग भी तब्दील हुए, और उन्होंने ये कहा कि हम तो जी रूस की सिचुएशन देख रहे हैं, रूस का एग्रेशन देख रहे हैं, और उस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए अमेरिका ने ये फैसला लिया। भाई जब यूक्रेन ही नहीं चाहता, यूक्रेन रिलैक्स है, तो आप क्यों हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया आज हमला करेगा, रशिया कल हमला करेगा, सिचुएशन बहुत ज़्यादा नाजुक है, वगैरह वगैरह। ये रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट आ गई, हमने अपने फौजी भेज दिए, हमने गोला बारूद यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दिया। ये सिर्फ बरतानिया और अमेरिका की जानिब से इस किस्म की फुर्तियां दिखाई जा रही हैं, जो कि अब अमरीकियों को और पूरी दुनिया को समझ आ रहा है कि रशिया बारहा कह चुका है कि हम हमला नहीं कर रहे, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हमारे दो मुतालबात हैं और वो बिल्कुल दुरुस्त मुतालबात हैं कि एक तो नेटो की जो बदमाशी है उसे कंट्रोल किया जाए, उसे मत फैलाया जाए इतना ज़्यादा
کہ وہ رشیا کی سوورینٹی کے لیے, رشیا کی سالمیت کے لیے اور پوری دنیا کی سالمیت کے لیے ایک خطرہ بن جائے کہ 30 بدماش کھڑے ہو جاتے ہیں ہر جگہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر اور اپنی بدماشی دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ رشیا کے 2 مطالبات ہیں. اسی بریفنگ کے دوران ایک اور صحافی ہے, پیٹر, فاکس نیوز کا صحافی ہے, اس کی میں نام اور ڈیٹیل کیوں بتا رہا ہوں وہ آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بہرحال پیٹر نے سوال کیا وائٹ ہاؤس کی ترجمان سے کہ #I stand with Ukraine, یہ اینٹنی بلنکن نے یہ ٹویٹ کیوں کی, کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, کون سا ہیش ٹیگ ہے جسے پھیلانا چاہ رہے ہیں I stand with Ukraine, جب یوکرین ریلیکس ہے, رشیا بارہا کہہ چکا ہے کہ ہم حملہ نہیں کریں گے, تو I stand with Ukraine اور اینٹنی بلنکن امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جانب سے اس طرح کا ہیش ٹیگ پھیلایا جانا کیا یہ درست ہے؟ تو وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے اس سوال کا کیا جواب دیا ہے, سنیے, اس کے بعد بات کریں. And the last one, the Secretary of State a few days ago tweeted, I #stand with Ukraine. Has that ever worked at stopping an authoritarian regime from doing anything, a hashtag? I will have to say that unlike the last administration, we don't think Twitter is the only means of engaging or negotiating or discussing important topics. But it is important for us to convey to the Ukrainian people who do view commentary through a range of forums. I don't know how many are Fox News watchers, maybe some of them, and including social media, that we stand with them, we support them. And that includes in their efforts to protect the sovereignty of their country. Go ahead. وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے اس سوال کو بھی آئیں بائیں شائیں کر دیا اینٹنی بلنکن کی جانب سے. #I stand with Ukraine, 90 ٹن گولہ بارود اور 8500 جو امریکی فوجی ہیں وہ بھیجنے کی باتیں, رشیا آج حملہ کرے گا, رشیا کل حملہ کرے گا, اس قسم کی باتیں امریکہ کی جانب سے جو اتنی زیادہ سامنے آئیں, تو اس پر یوکرین نے بھی رد عمل کا اظہار کیا اور اب پوری دنیا اور امریکی صحافی بھی رد عمل کا اظہار کریں. جو سوال پوچھ رہا تھا صحافی پیٹر, فاکس نیوز کا, جس کی میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا, وہی صحافی ہے جسے پرسوں امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے گالی پڑی پریس کانفرنس کے دوران, لائیو پریس کانفرنس کے دوران. وہ میں نے اپنی کمیونٹی پر ویڈیو شیئر کی ہے ایک چینل کی, جس میں امریکی صدر جو ہے وہ مائک پر انہوں نے گالی دی اس رپورٹر کو. تو رپورٹر کی جانب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ #I stand with Ukraine کیوں اس طرح کی ہائپ امریکہ کریٹ کر رہا ہے. امریکہ کی جو کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں کہ مسلط کی جائے جنگ روس پر اور اتنا وہاں پر ایسی سچویشن کریٹ کر دی جائے یوکرین کے بارڈر پر کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یوکرین اور رشیا ایک دوسرے سے لڑ پڑیں, اور اس کی آڑ لیتے ہوئے روس کو دبانے کے لیے امریکہ جو ہے وہ روس پر پابندیاں عائد کر دے, سینکشنز عائد کر دے. ایک ہی ہتھیار ہے امریکہ کے پاس جو ایران بارہا کہہ چکا ہے کہ جی سینکشنز. تو روس بہت زیادہ کھٹک رہا ہے امریکہ کو, جس طرح سے روس کی جو اثر و رسوخ ہے کوکسس کے ایریا میں یا اپنا جو ریجن ہے یوریشین کنٹریز کے اندر, جس قسم کا اثر و رسوخ ہے رشیا کا, تو وہ بہت زیادہ کھٹک رہا ہے بائیڈن کو. اس لیے بائیڈن اس قسم کی ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بیچ میں جو بائیڈن کے ارادوں کو خاک میں ملانے کے لیے جو 2 ممالک سامنے آئے ہیں وہ بھی بائیڈن کے ہی اتحادی ہیں. امریکہ کے اتحادی نیٹو کنٹریز بیچ میں آ چکے ہیں اور وہ امریکہ کے ارادے, جو بائیڈن کے ارادے خاک میں ملانے والے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا. کن الفاظ میں کیا تھا, یہ کلپ سنیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. Russia will be held accountable if it invades, and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc. اپنی پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا وی اینڈ اپ فائٹنگ ود ایچ ادر. کون؟ نیٹو کنٹریز کے درمیان جو 30 ممالک ہیں, ان کے درمیان اختلافات سامنے آتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹ میں آپ کو مثال دے دوں, امریکہ کا جو انخلا تھا افغانستان سے, نیٹو کی فورسز تھیں افغانستان میں, ان کا جو انخلا تھا وہ سنگل ہینڈڈلی بائیڈن کا ڈیسیجن تھا اور بالکل غلط ڈیسیجن تھا, جس کو کرٹیسائز کیا تھا نیٹو کنٹریز نے. اسی طرح اب جرمنی اور فرانس کی جانب سے بھی کرٹیسزم اسپیشلی جرمنی کی جانب سے سامنے آ رہا ہے, جس قسم کے فیصلے امریکی صدر یوکرین اور رشیا کے معاملے پر لے رہے ہیں. تو ان دونوں ممالک نے ایک میٹنگ بلا لی ہے, جو اب سے چند گھنٹے بعد, اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میٹنگ ہو جائے گی, اس پر بھی میں آپ کو اپڈیٹس دوں گا. اس میٹنگ میں ہوں گے جرمنی, فرانس, رشیا اور یوکرین کے آفیشلز, اور یہ میٹنگ طے کی گئی. گزشتہ روز جرمنی اور فرانس کے آفیشلز کی ملاقات ہوئی, وہاں پر یہ فیصلہ کیا جرمنی اور فرانس نے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بات چیت سے
حل کیا جا سکتا ہے, اور جس طرح کے اقدامات امریکہ اٹھا رہا ہے تو ان کا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ چاروں ممالک کے آفیشلز اکٹھا بیٹھیں گے, بلکہ 2014 میں جو کرائمیا کا معاملہ ہوا تھا تب بھی یہ دونوں ممالک ہی تھے جنہوں نے رشیا اور یوکرین کو بٹھا کر معاملات سارٹ آؤٹ کروائے تھے. تو اب یہ دونوں ممالک ایک بار پھر سے سامنے آ گئے ہیں جو بائیڈن کے ارادوں کو خاک میں ملانے کے لیے, اور جو بائیڈن کو بہت زیادہ ٹینشن ہے کہ یہ کیا ہو گیا. جو بائیڈن کی جانب سے ابھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ امریکہ خود ولادیمیر پوتن پر سینکشنز عائد کرے گا. ولادیمیر پوتن جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, اب امریکہ بہت زیادہ اس کی کوشش ہوگی کہ انہی چند گھنٹوں کے دوران جو بھی کرنا ہے, جو بھی کارروائی کرنی ہے, جو بھی پروپیگنڈا کرنا ہے, وہ انہی چند گھنٹوں کے درمیان ہو سکتا ہے. کیونکہ اس میٹنگ میں جو جرمنی, فرانس, رشیا اور یوکرین کے آفیشلز کے درمیان جو میٹنگ ہے, اور جس قسم کی سٹیٹمنٹ یوکرین کے جانب سے سامنے آ رہی ہیں, اور جس طرح کے سوالات امریکی صحافی خود کر رہے ہیں, تو اب یہ جو گیم ہے امریکہ کی یہ اوور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. رشیا کام اینڈ کول ہے رشیا کی جانب سے, وہی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اپنی ٹیریٹری میں ہم جو مرضی کریں, ملٹری ایکسرسائزز کریں یا جو بھی, ہم یوکرین پر کوئی حملہ نہیں کرنے والے. اور اب یہ جو میٹنگ ہے جرمنی, فرانس, یوکرین اور رشین آفیشلز کے درمیان, ان کا کیا رزلٹ نکلتا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹس دوں گا. بہرحال امریکہ کی یہ کوشش ہوگی کہ انہی چند گھنٹوں کے دوران سینکشنز عائد کر دی جائیں ولادیمیر پوتن پر, رشیا پر, یا پھر کوئی ایسی سچویشن کریٹ کی جائے کہ جو گراؤنڈ سیٹ کیا ہے امریکہ نے روس کو جنگ میں دھکیلنے کا, تو کسی طرح روس جو ہے وہ جنگ کی جانب چلا جائے. دیکھتے ہیں امریکہ کی کوششیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں, اور جو نیٹو ممالک فرانس اور جرمنی کی جانب سے جو میٹنگ طلب کی گئی ہے اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ویڈیو کلپس پر آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ ویڈیو کلپس کو شامل کرنا چاہیے ویڈیو کے اندر یا پھر نہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.